فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ کی حکمراں کانگریس نے اپنے ریاستی جنرل سیکرٹری اڈانکی دیاکر اور ریاستی NSUI کے صدر وینکٹ بالامور کو MLA کوٹے کے تحت 2 MLC سیٹوں کے لیے امیدواروں کے طور پر نامزد کیا ہے۔ دونوں لیڈروں کو حالیہ اسمبلی انتخابات میں ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا گیا تھا اور انہیں قانون ساز کونسل میں نامزدگی کا یقین دلایا گیا تھا۔ دیاکر، جو سینئر ترجمان بھی ہیں، چیف منسٹر ریونت ریڈی کے قریبی مانے جاتے ہیں، جبکہ بالامور نے 2021 میں حضور آباد اسمبلی سیٹ کے ضمنی انتخاب میں ناکامی سے مقابلہ کیا تھا۔ پارٹی نے MLC انتخابات کے لیے کئی کلیدی دعوے داروں کو نظر انداز کر دیا ہے۔ چونکہ حالیہ انتخابات میں کانگریس کا کوئی بھی مسلم امیدوار منتخب نہیں ہوا، اس لیے سابق وزیر محمد علی شبیر، سابق ہندوستانی کرکٹر کپتان محمد اظہر الدین اور ایک اور رہنما فیروز خان کو اہم دعوے دار کے طور پر دیکھا گیا۔ تاہم پارٹی ذرائع نے ان میں سے کسی ایک کو گورنر کے کوٹے کے تحت ریاستی مقننہ کے ایوان بالا کے لیے نامزد کیے جانے سے انکار نہیں کیا ہے۔ جیسا کہ ریونت ریڈی نے پہلے ہی اشارہ دیا تھا، تلنگانہ جن سمیتی TJS لیڈر M کودنڈا رام کو گورنر کے کوٹے کے تحت نامزد کیا جانے کا امکان ہے۔ تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلی سائی سندرا راجن کا ایکس سابق ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا، جس کے ساتھ ہی راج بھون کے عہدیداروں نے سائبر کرائم پولیس سے اس بات کی شکایت کی۔ چوکس سائبر عہدیداروں نے اس سلسلے میں جانچ شروع کر دی۔ ذرائع کے مطابق ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ کو ہیک کرتے ہوئے غیر ضروری پوسٹ کیے گئے۔ حال ہی میں ریاستی وزیر دامودر راج نرسمہا کے فیس بک اکاؤنٹ کو بھی ہیک کیا گیا تھا۔ تلنگانہ کے کمرم بھیم آصف آباد ضلع میں 2 شیروں کی موت پر محکمہ جنگلات کے 4 عہدیداروں بشمول فارسٹ ڈویژنل آفیسر اور فارسٹ رینج آفیسر کو معطل کر دیا گیا۔ شیروں کی یہ اموات حال ہی میں ضلع کے دھاری گاؤں موضع میں ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹ RM ڈوبریال نے احکام جاری کیے ہیں۔ ان احکامات کے مطابق کاغذ نگر FDO T وجے بابو اور FRO وینو گوپال کو شیروں کے تحفظ میں لاپرواہی پر معطل کیا گیا۔ فیلڈ ڈائریکٹر کوال ٹائیگرز ریزرو S شانتا رام کی جانب سے داخل کردہ رپورٹ کی بنیاد پر یہ معطلی عمل میں لائی گئی۔ انہوں نے اس دوران یہ بھی کہا ہے کہ اپنی رپورٹ میں ان عہدیداروں نے شیروں کی نقل و حرکت کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپلیکیشن اسٹریپس کا استعمال نہیں کیا۔ وہ شیروں کے علاقوں کے حالات کا تجزیہ نہیں کر پائے۔ جنگلات میں قبضوں کو روکنے میں بھی وہ ناکام رہے۔ تاہم انہوں نے پودے لگائے بغیر بل پیش کیے۔ اینیمل ٹریکٹرز کی تنخواہوں کے بلز کے ادخال میں بھی انہوں نے تاخیر کی۔ شہر حیدرآباد میں سردی کی لہر میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر کے نواحی علاقوں میں سردی کے ساتھ ساتھ کوہر بھی دیکھی جا رہی، جس سے گاڑی سواروں کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا۔ کوہر کے سبب ورنگل حیدرآباد قومی شاہراہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت میں مشکلات ہوئیں اور گاڑی سوار اپنی گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کھولتے ہوئے گاڑی چلانے پر مجبور ہو گئے۔ شہر حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر کوہر کی وجہ سے کئی پروازیں منسوخ کر دی گئی۔ حکام نے گزشتہ 3 دنوں میں تقریباً 37 پروازیں منسوخ کی ہیں۔ 3 روز سے موسم کی تبدیلی کے باعث شدید کوہر دیکھی جا رہی، جس کی وجہ سے شمس آباد ایئرپورٹ سے دیگر ریاستوں اور بیرون ملک پروازوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ اتوار کو 14 پروازیں، پیر کو 15 پروازیں اور منگل کو 8 پروازیں منسوخ کی گئی تھیں، جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
BRS پارٹی کے کارگزار صدر KT راما راؤ نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری سے متعلق مزید ترقیاتی اقدامات کو یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پارچہ صنعت سے کئی افراد وابستہ ہیں، اس لیے اس صنعت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے اس سلسلے میں حلقہ اسمبلی سرسلہ کا تذکرہ کیا اور کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے کئی اقدامات کرنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست میں پارچہ کی صنعت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ KTR نے کہا کہ سرسلہ میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو 10 برس کے دوران شاندار ترقی حاصل ہوئی تھی اور یہاں ماہر ورکرز خدمات انجام دیا کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان ماہرین کی خدمات سے استفادہ کرتے ہوئے توسیعی اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 برس کے دوران BRS حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے پارچہ صنعت کو ترقی حاصل ہوتی رہی اور اب ریاستی کانگریس حکومت کو چاہیے کہ وہ پاورلوم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی مزید ترقی کے لیے اقدامات کرے تاکہ نہ صرف صنعت کو استحکام حاصل ہو بلکہ مختلف پروگرامز کو جاری رکھا جا سکے جو کہ سابق حکومت کی جانب سے شروع کیے گئے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے محکمہ افزائش مویشیاں کے تحت بھیڑ کی تقسیم میں ہوئی مبینہ بدعنوانیوں کے خلاف سخت موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ان بدعنوانیوں کی تحقیقات کو ACB کے ذریعے کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ محکمہ افزائش مویشیاں کے خلاف بھیڑ کی تقسیم کے دوران بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں میں ملوث ہونے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا اور اس کے علاوہ محکمے کے دفتر سے فائلز غائب کر دیے جانے کے متعلق بھی ایک مقدمہ درج کیا گیا۔ ان دونوں مقدمات کی ACB کے ذریعے تحقیقات عمل میں لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ بکریوں کی تقسیم کے لیے مختص کردہ رقومات میں تقلب کے متعلق واقعے میں اعلیٰ عہدیداروں کے ملوث ہونے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں عہدیداروں کے خلاف گچی بولی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اسی طرح محکمہ افزائش مویشیاں کے دفتر سے فائل سے غائب ہونے کے متعلق نامپلی میں مقدمہ درج کیا گیا۔ حکومت بے قاعدگیوں اور بدعنوانیوں کو دور کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ شہر حیدرآباد کے بیگم پیٹ ایئرپورٹ پر 18 جنوری سے ونگز انڈیا 2024 شو منعقد کیا جائے گا۔ وزیر شہری ہوابازی جیوتی رادتیہ سندھیا اس تقریب کا افتتاح کریں گے جس کا اہتمام ایئرپورٹس اتھارٹی آف انڈیا نے حکومت تلنگانہ اور فکی کے اشتراک سے کیا ہے۔ ونگز انڈیا جسے ایشیا کا سب سے بڑا سول ایویشن شو سمجھا جاتا ہے، نئے ہوائی جہازوں کی نمائش، ہوابازی کی خدمات، معاون یونٹ کی صنعتوں اور سیاحت کے شعبے میں پیش رفت کی نمائش کرے گا۔ 4 روزہ ایونٹ میں دنیا بھر کے کئی فریقین حصہ لیں گے۔ اس کے علاوہ یہ شو تجارتی مواقع تلاش کرنے کا ایک بہترین موقع ہوگا۔ 2 سال میں ایک مرتبہ منعقد کیے جانے والے اس شو کا موضوع امرت کال میں ہندوستان کو دنیا کے ساتھ جوڑنا ہے۔ یہ شو ملک کے مستقبل کے ہوابازی کے شعبے کی حکمت عملی کو ترتیب دینے اور اسٹریٹجک فریم ورک کے لیے کافی معاون ہو سکے گا۔ ہوابازی میں ترقی اور جدت طرازی کو 2047 تک فروغ دینے کا بھی یہ ذریعہ بنے گا۔ اس شو میں 100 سے زائد ممالک سے تقریباً 1500 مندوبین، تقریباً 5000 نمائندے اور 1 لاکھ سے زائد افراد شرکت کریں گے۔ مرکز نے 6 نئے IPS عہدیدار تلنگانہ کو الاٹ کیے ہیں۔ اس سلسلے میں احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ 2022 کے بیچ سے تعلق رکھنے والے عائشہ فاطمہ، سوہم سنیل، سائی کرن، منن بھٹ، راہل کانٹا اور رتوک سائی کو اس تلگو ریاست کو الاٹ کیا گیا ہے۔ دہلی کے اپنے حالیہ دورے کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، جنہوں نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی تھی، ان سے خواہش کی تھی کہ ریاست میں زائد IPS عہدیداروں کو مختص کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو صرف 76 IPS الاٹ کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید 29 IPS عہدیداروں کو الاٹ کرنے کی خواہش کی تھی۔ مرکز نے 6 IPS عہدیداروں کو اس نئی ریاست کو الاٹ کرنے کے احکامات جاری کیے۔ دوسری طرف مرکز نے آندھرا پردیش کو صرف 3 IPS مختص کیے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبہ جات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI،
CT स्कैन, 2D, डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो ग्रेटर हैदराबाद के इर्द गिर्द इलाकाई रिंग रोड रीजनल रिंग रोड की तामीर में तेजी लाएं। वज़ीर आला के दफ्तर के एक प्रेस नोट के मुताबिक उन्होंने 3 माह के अंदर ज़मीन के हुसूल को मुकम्मल करने और मुतल्लिक़ा कामों के लिए टेंडर के अमल को फौरी शुरू करने पर जोर दिया है। रीजनल रिंग रोड 158.645 किलोमीटर पर मुहित है। भारत प्रोजेक्ट जो नॉर्थ मला परियोजना के पहले मरहले का हिस्सा है, जिसमें रियासती हुकूमत 50% बर्दाश्त कर रही अराजी के हुसूल की लागत का और हुकूमत सनअती तरक्की के लिए तेलंगाना को 3 क्लस्टरों में तकसीम करने का मंसूबा रखती है। आउटर रिंग रोड के अंदर एक शहरी क्लस्टर, आउटर रिंग रोड और RRR के दरमियान एक नीम शहरी, झरमट और मौखर अलजिक्र से आगे एक दही क्लस्टर है और रीजनल रिंग रोड की तकमील से नकल व हमल में आसानी और तरक्की को तेज करने की तवक्को है, खासतौर पर नीम शहरी जोन में। चीफ मिनिस्टर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर भी जोर दिया है कि वो RRR जनूबी हिस्से को कौमी शहरा के तौर पर ऐलान करे और इस इलाके के लिए जमीन के हुसूल का मंसूबा बनाए। वाईएस शर्मिला के बाज़ाब्ता तौर पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस के सदर बनने के बाद से हुक्मरान वाईएसआर कांग्रेस पार्टी YSRCP, जिसकी सरबराही उनके भाई और AP के चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी कर रहे, तरक्की को संजीदगी से ले रहे हैं। शर्मिला ने अपनी तंजीम YSR तेलंगाना पार्टी को इस हफ्ते के शुरू में कांग्रेस के साथ जम कर दिया था और अब वो तेलंगाना से आंध्रा में 20 मुंतकिल करेंगी। और शर्मिला, जो आंध्र प्रदेश साबिका रियासत के अनजहानी चीफ मिनिस्टर YS राजशेखर रेड्डी की बेटी भी हैं, उन्होंने 30 नवंबर को होने वाले तेलंगाना रियासती इंतखाबात की दौड़ से खुद को दस्तबरदार कर लिया था। उन्होंने शुरू में पालेर सीट से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन आखिरकार उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली और कांग्रेस की हिमायत की, जबकि गुज़िश्ता साल तेलंगाना में उनके कांग्रेस में शामिल होने की बातें चल रही थी, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकला क्योंकि रियासती इकाई के अंदर बहुत से लोग इसकी मुखालिफत कर रहे थे। अब सब कुछ वाज़ेह होने के बाद कांग्रेस भी शर्मिला पर पार्टी को बहाल करने के लिए AP में खासतौर पर इस बात पर यकीन कर रही कि ये 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की तकसीम के बाद से कम व बेश नाकारा हो चुकी हैं। जगन, जो 2011 में कांग्रेस से अलग हो गए और शुरू कर दिए YSRCP, अजीम पुरानी पार्टी से ज्यादातर रहनुमाओं को खींचने में कामयाब रहे, जिसने इनकार कर दिया क्योंकि उसे रियासत की तकसीम के लिए AP के बड़े अवाम ने जिम्मेदार ठहराया था। मुंबई की मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को एक शख्स की शिकायत की तहकीकात करने की हिदायत दी, जिसने दावा किया कि कुछ नामालूम अफराद ने उसके जिस्म में माइक्रोचिप रखकर उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक किया था। बोरेलवी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट BN चकने ने शहर के 4 कोप पुलिस को FIR दर्ज करके तहकीकात करने की हिदायत दी। यह हुक्म सादर किया गया है और इसको दस्तयाब कराया गया है। अदालत ने पुलिस को हतमी रिपोर्ट जल्द अज जल्द पेश करने को कहा। यह भी कहा कि शिकायत से मुतल्लिक़ दस्तावेज़ात ज़रूरी कार्रवाई के लिए 4 कोप पुलिस स्टेशन के तहत साइबर क्राइम को भेजे जाएं। ये शिकायत दर्ज करने की वजह सचिन सोनावने नामी शख्स के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स की हैकिंग है, जिसने दावा किया है कि हैकर ने उसके जिस्म में कोई माइक्रोचिप डालकर उसके खाते हैक किए। उसने कहा है कि पासवर्ड्स की तब्दीली समेत तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बावजूद हैकर्स के उसके खातों बशमूल उसके नए जीमेल अकाउंट में लॉगिन करने में कामयाब रहे। अपने वकील प्रकाश सालंगेकर के जरिए दाखिल करदा शिकायत में उसने कहा कि उसे बेहद नुकसान पहुंचा है। शिकायत में दावा किया कि कुछ नामालूम अफराद कई बार उसके क़ल्ब की धड़कन बढ़ाने माइक्रोचिप का इस्तेमाल कर रहे, इसीलिए उसकी ज़िंदगी ख़तरे में है। सोनावने की दरख्वास्त और हलफनामा का मुशाहिदा करने के बाद अदालत ने कहा है कि बाद नज़र में ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून की दफ़ात और ताज़रात हिंद की दफ़ा 420 धोखाधड़ी के तहत
جرائم نظر آتے ہیں۔ ایسے حالات میں سائبر جرائم کے لیے خصوصی طور پر متعین پولیس کے ذریعے معاملے کی جامع تحقیقات ضروری ہے۔ وزیراعظم مودی نے مرکز کی طرف سے کیرالہ کے لیے 4000 کروڑ کے منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ منصوبوں کا افتتاح ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب کیرالہ کی پنرائی وجین حکومت مرکز پر ریاست کے تئیں معتصبانہ رویہ اختیار کرنے کا الزام عائد کر رہی۔ گزشتہ روز ہی لیفٹ ڈیموکریٹک فرنٹ کے کنوینر اے پی جے راجن نے اطلاع دی تھی کہ وجین اپنی وزارتی کونسل اور اتحاد کے ارکان اسمبلی کے ساتھ دہلی کے جنتر منتر پر 8 فروری کو مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مرکز ہر محاذ پر کیرالہ حکومت کے ساتھ نامناسب رویہ اختیار کر رہا، جس کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ مرکز کیرالہ کے ساتھ ہے اور کوچین شی یارڈ لمیٹڈ اور انڈین آئل کارپوریشن کے پالیسی ساز منصوبوں سے یہ ظاہر بھی ہوتا ہے۔ وزیراعظم مودی جس وقت کیرالہ کے لیے منصوبوں کا افتتاح کر رہے تھے تو اسٹیج پر خود وزیر اعلیٰ وجین موجود تھے۔ وزیراعظم مودی نے اس موقع پر کہا کہ ان نئے پروجیکٹوں سے روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے۔ چین کی آبادی 2023 کے اختتام پر 20,08,000 کی سال بہ سال گراوٹ کے ساتھ 140.9 کروڑ ہو گئی۔ یہ اعداد و شمار چینی قومی شماریاتی بیورو نے ظاہر کیے ہیں۔ قومی شماریاتی بیورو نے اپنی تازہ ریلیز میں کہا کہ 2023 کے آخر تک قومی آبادی 140.9 کروڑ میں درج کی گئی ہے، جس میں 31 صوبوں، خود مختار علاقوں اور میونسپلٹی کی آبادی اور سروس مین شامل ہیں، جبکہ ہانگ کانگ، مکاؤ اور تائیوان کے باشندے اور 31 صوبوں، خود مختار علاقوں اور میونسپلٹی میں مقیم غیر ملکی باشندے شامل نہیں ہیں، جو 2022 کے آخر کے مقابلے میں 2.8 ملین کم ہے۔ شماریاتی بیورو نے مزید کہا ہے کہ نئی ولادتوں کی تعداد فی ہزار 6.39 کی شرح سے 90,02,000 درج کی گئی ہے، جبکہ اموات کی تعداد فی ہزار 7.86 کی شرح سے 111 لاکھ درج کی گئی ہے۔ 2023 میں فطری آبادی میں اضافے کی شرح منفی 1.48 فی ہزار تھی۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।